ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا. پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام صوبیہ ہی لکھا ہے، لیکن دراصل اس کا نام سویبہ تھا. جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے. دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیع الاول 52 قبل ہجری یعنی اپریل 571 عیسوی میں سونپی گئی. اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا جو آج کے دور میں بھی باقی ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفاء ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے. زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات اوائل عمر ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائیں. اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں. چنانچہ آپ کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں. دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی، اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی. آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھنچنے لگا. چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں. میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں. شوہر نے یہ سن کر کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت عطا کر دے. اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا. قافلہ روانہ ہوا، سب سوار ہو کر چل پڑے. حلیمہ سعدیہ بھی آپ کو لے کر چلیں. حلیمہ کی اونٹنی دبلی پتلی، دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی، لیکن جو ہی حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر اس پر سوار ہوئیں، یکا یک وہ برق رفتار ہو گئی. باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کی مریل اونٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار اونٹنیوں سے آگے نکلی جا رہی تھی اور پھر وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی. یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی. حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے. حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا تھا. یہ دونوں ہی قبیلہ سعد بنی بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے. اسی طرح حارث کے بچے آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا. حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا. ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی. ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی. حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا تھا، خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا. مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا. پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے. اس رات حلیمہ کا بچہ بالکل نہ رویا. ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے، تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے. چنانچہ وہ دودھ دوہنے لگا. اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے. دونوں نے خوب دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے. حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن مکے سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر گھر واپس آئیں تو ان کی کوکھیں نکلی ہوئی تھیں اور تھن دودھ سے لبریز تھے. اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے، جبکہ قحط کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بالکل نہیں ملتا تھا. یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی. حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر 6 ماہ بعد آپ کو مکے لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی اور پھر اپنے دیار بنی سعد واپس لے جاتی.
جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چھڑا کر آپ کی والدہ کے پاس لائیں۔ اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھی، اس وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گئیں۔ اس طرح آپ قریباً 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو مکے پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننھیال بھی تھا۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا پہنچ کر انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لیے مکے پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی والدہ کی وفات کی وجہ سے گہرا اثر تھا۔ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی۔ وہ آپ کی بہت قدر کرتے، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، اپنے لیے تیار کرائے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے، اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر 8 برس 2 مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے بھی آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ جب آپ کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری۔ ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے، لہٰذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بسرا کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا، انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکے بھیج دیا۔ جب آپ کی عمر 15 برس ہوئی تو ذیقات کے مہینے میں اوکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور اعلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں۔
جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو ختم کر دیا گیا۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا، اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ جنگ فجار والا واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے، شدید لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ذی-قعدہ ہی کے مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا۔ اس عہد نامے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنی عبد العزا، بنو زہرہ اور بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکے آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے، جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، لہٰذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے سمجھ لیں۔ کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے تھے، نہ بحث کرتے تھے۔